اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں ختم کر دے۔ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے۔ آپ کے والدین کو صحت یابی دے۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو اللہ پاک ان کی تمام مشکلیں ختم کر دے، اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے تو اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وقت آخر میں آپ کو بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، ایک بات، اس عمل کی جتنی بھی آپ قدر کریں گے اتنی کم ہے۔ دنیا میں اتنا بڑا، اتنا نایاب عمل کبھی بھی نہیں آپ کو کہیں سے ملے گا۔ یہ سورہ اخلاص کا عمل، اور جو اس میں موکل حاضر ہوتے ہیں وہ نور کے حالے ہیں، اور نور ہی نور آپ کے ساتھ سوچیں، آپ کے ساتھ نور ہی نور کے موکل حاضر رہیں تو کیا کمال ہے، کیا ہی بات ہے۔ اتنے پیارے موکل، 3 موکلوں کی حاضری اس میں ہوتی ہے، اور وہ اتنے نورانی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو اتنا زیادہ، اتنا بلند کر دیں گے، یا آپ کو اتنی آپ کی خدمت کریں گے، اتنا آپ کا ساتھ دیں گے کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ جب آپ عمل کو ختم کر لو گے تو انشاءاللہ 3 موکلوں کی حاضری ہوگی۔ ان کے چہرے اس قدر نورانی ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ آپ کی نظر تک بھی ان کے اوپر ٹھہر پائے گی۔ اتنے نور سے چمک رہے ہوں گے، ایسے جیسے بالکل 14ویں کی چاند کی طرح، اتنے خوبصورت۔ اور وہ حاضر ہو کر جب یہ کہیں گے السلام علیکم یا عبد الصالح ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سوچیں اتنی خوشی ہوتی ہے جب عمل کامیاب ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج میں آپ کو اس عمل کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی، غور سے سن لیجئے گا۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے تو اس بات کا بالکل بھی نہ سوچا کریں کہ ویڈیو لمبی ہے یا نہیں، کیوں لمبی ہے۔ ہمیشہ ویڈیو لمبی آپ ہی کے فائدے کے لیے بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عمل کی میں تفصیل آپ کو بتا دیتی ہوں، جو کرنا چاہتا ہے اس کو کھلی اجازت ہے، آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اجازت کا طریقہ عام کر دیا گیا ہے، ان میں سے کوئی بھی طریقہ استعمال کر کے آپ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ ویسے تو اگر آپ چونٹیوں کو یا حشرات کو چینی ڈال دیا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جلدی عمل میں کامیابی ہوتی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ عمل آپ کو جو کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کو 2 مہینوں کا، یہ پہلے شروعات اس کی 2 مہینوں سے ہوگی، یعنی کہ آپ کو 8 جمعرات تک یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹا سا پہلے جب جمعرات تک کا عمل ہے بہت چھوٹا سا ہے، آپ نے صرف اور صرف سورہ اخلاص جو ہے، ٹھیک ہے، یہ جو سورہ اخلاص کا عمل ہے وہ لوگ کر سکتے ہیں جو نمازی پرہیزی ہوں اور سورہ اخلاص کی اچھی تلاوت کرتے ہوں، یا جنہیں سورہ اخلاص اچھے طریقے سے آتی ہو۔ طریقہ اس کا غور سے سن لیں۔ طریقہ اس کا ہے کہ جو شخص یہ عمل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے، یا کوئی میرا بہن بھائی عمل کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ دنیا کی جو بھی کام ہے ہر چیز سے اپنے دل کو خالی کر لے اور بالکل تنہائی اختیار کر لے۔ کوئی بھی اس کے پاس آتا جاتا نہ ہو، نہ ہی وہ زیادہ کسی سے بات کرے۔ البتہ ہو سکے تو اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو خادم یا کوئی خادمہ رکھ لے، اگر بہن ہے تو وہ بھی کوئی خادمہ رکھ لے، تاکہ وہ جو عمل کر رہے ہیں میرے بہن بھائی ان کی خدمت کر سکے۔ اور عمل کی ضروریات کو جب کوئی چیز چاہیے ہو تو خود نہ بازاروں میں جا کر لے کے آئے، نہ کسی سے بات کرے، بلکہ وہ جو خادمہ آپ نے رکھی ہوگی وہ آپ کو مہیا کر دیں۔ لیکن بس یہ ضرور خیال رکھیے گا خادمہ کو لیتے وقت یا رکھتے وقت کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو، 5 وقت کی نمازی ہو، اللہ کا نام لینے والی ہو اور قرآن پاک بھی پڑھنے والی ہو۔ اگر کوئی خادمہ اگر آپ کو نہ ملے، یا جس طرح میں نے آپ کو بتایا اگر یہ نہ ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے، بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے کام پھر خود کر لیں،
ٹھیک ہے، آپ اپنے کام پہ خود انجام دیجیے گا۔ تو یہ عمل ابھی آپ نے 8 جمعرات تک کرنا ہے، صرف آپ نے 8 جمعرات تک نماز عشاء، 9 چندی جمعرات کو آپ عمل شروع کریں گے تو نماز عشاء کو آپ نے سورہ اخلاص 500 مرتبہ بس پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے، اور پھر دعا مانگ کے اٹھ جانا ہے۔ کوئی حصار آپ اس میں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، صرف اور صرف ترک جلالی نہیں کریں گے، صرف جمالی کریں گے۔ جو 8 جمعرات کا عمل ہے اس میں ترک جمالی کریں گے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو اگر عمل میں بہت بلندی چاہتے ہیں اور بہت نایابی چاہتے ہیں تو پھر ہو سکے تو ترک جمالی جلالی دونوں کیجیے گا، ترک حیوانات لازمن ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ لازمن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب آپ کی 8 جمعرات مکمل ہو جائیں گی، ہر عمل کا آخر جو ہوگا 8 جمعرات کو ہوگا، ٹھیک ہے، 8 جمعرات آپ مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے ایک چلہ شروع کرنا ہے۔ چلہ جو ہوگا 15 دن کا ہوگا، اس کی تفصیل میں آپ کو بآسانی آگے بتا دوں گی۔ بالکل بھی کسی بھی قسم کی گنجائش نہیں ہے، اپنے آپ کو بند کر لیجیے گا، جیسے بزرگان دین یا ولی یا اولیاء اکرام کرتے تھے، اپنے آپ کو کسی گھر میں بند کر لیتے تھے اور باہر دنیا سے ان کا کوئی تعلق، کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ اپنی جو جھگی ہوتی ہے یا اپنی جو جس جگہ پر بھی وہ عبادت گاہیں ہوتی ہیں وہاں پر وہ ایسے کسی سے بات نہیں کرتے تھے اور کھانا تک وہ نہیں کھاتے تھے، روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو آپ نے روزے کا تو نہیں میں کہتی آپ کو، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے اسی طریقے پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ نے 15 دن کا عمل شروع کرنا ہے، جب آپ دیکھیں گے 8 جمعرات آپ کی گزر گئی ہیں، ٹھیک ہے، 8 جمعرات یعنی کہ 4 مہینے، 2 مہینے آپ کو ہو گئے، تو اسی جمعرات کو، ٹھیک ہے، آپ نے اپنا چلہ شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے، 15 دن کا ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 8 جمعرات میں سے جب آپ کی کمپلیٹ اچھی طریقے سے آپ نے اس چیزوں کو ادا کرنا ہے، پرہیز جلالی جمالی کرنا ہے، حصار کی تب ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ سورہ اخلاص ہی پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن جب 9 چندی جمعرات کو آپ 15 دن کا عمل شروع کریں گے تو لازمن ہے کہ آپ حصار قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دعوت ہوگی جو آپ ان موکلات کو دیں گے، جو نورانی، جو نور کے موکل ہوگے ان کو آپ جو دعوت دیں گے وہ اب شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ صرف 15 دن کے بعد اتنی محنت آپ نے کی ہے، صرف تھوڑی سی 15 دن کی محنت اور آپ کی رہ گئی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آگے میں جو آپ کو ان کے فائدے بتاؤں گی نا، آپ میں کہتی ہوں بس یہ موکلات کو حاضر کر لیں تو آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی، بشرط اللہ پاک نے اگر اس کا فیض آپ کے آگے رکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس عمل کے دوران روزانہ جو 15 دن کا عمل ہوگا اس عمل کے دوران آپ نے روزانہ روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور جلالی جمالی پرہیز مکمل طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کی روٹی اور روغن زیتون کے سوا آپ کوئی غذا نہیں کھائیں گے۔ جو کی روٹی آپ لیں گے، آٹا لیں گے جو کا، اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالیں گے، روغن زیتون کے ساتھ اس کو پکا کے کھائیں گے، ٹھیک ہے، اور کوئی چیز بھی نہیں آپ کھائیں گے، اور روزہ رکھیں گے، افطاری کے ٹائم آپ یہ کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی دوران جب آپ نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد عشاء کی جو نماز ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد 1000 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ تہجد کا ٹائم آئے گا، نصف شب کا یعنی تہجد کا جب ٹائم آئے گا تو 1000 مرتبہ آپ نے 14 دن تک، 15 دن کا میں نے عمل بتانا تھا نا، تو 14 دن تک آپ نے تہجد کے ٹائم بھی 14 دن تک آپ نے جو ہے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھنی ہے۔ تو اس طرح جب آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے 1000 مرتبہ تو آپ کی کل تعداد جو ہو جائے گی 48000 مرتبہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آخری دن ذکر اور درود اور اللہ کا نام لے کر آپ گزاریں گے، جو ان سا 15واں دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو 15واں دن ہوگا وہ بھی جمعرات کا ہی دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں 7 اور 7 14 کے بعد 15 دن جو ہوگا نا آپ کو جمعرات کا ہوگا۔ جب آپ جمعرات 9 چندی جمعرات کو 15 دن کا عمل شروع کریں گے تو جمعرات کا دن ہی آخری دن ہوگا، اور آخری دن آپ نے کیا کرنا ہے، ان تمام نمازوں میں سورہ اخلاص کو 15000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دن کی جتنی بھی تمام نمازیں ہیں آپ کاؤنٹنگ کر لیجئے گا کس نماز میں کتنا، پر آپ نے 15000 مرتبہ ہی سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے معذرت کے ساتھ۔ تو جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ ہر نماز کے بعد آپ 1000 مرتبہ، ٹھیک ہے،
تو سورہ اخلاص آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور مسلسل، اور دن میں آپ اس دن مسلسل آپ ایسے بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی آپ سورہ اخلاص پڑھتے رہیے گا۔ جب آخری مرتبہ جب رات کا آدھا حصہ ہو جائے گا تو پھر آپ نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص لازماً پڑھنی ہے، اور جب آپ سورہ اخلاص مکمل کر لیں گے 1000 مرتبہ، جب نصف شب کا حصہ آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ نے سورہ اخلاص 15ویں دن نصف شب کا حصہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد جو سکرین کے اوپر یہ دعا چل رہی ہے اللہم انی اسألک، یہاں سے لے کے تو آپ نے بلا جبادی، ٹھیک ہے، بلا جبادی تک آپ نے یہ سورت بھی پڑھنی ہے، یہ آیات لازماً آپ نے پڑھنی ہے، کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس کا جو لفظ ہے بلا جبادی تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ نے اتنی محنت کی ہے تو اللہ کے حکم سے جیسے ہی آپ اس دعوت کا ختم کریں گے یا اختتام کریں گے تو 3 موکل اسی وقت 3 موکل حاضر ہوں گے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس عمل میں ڈر خوف بالکل بھی نہیں آتا، صرف اور صرف حصار، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے حصار قائم کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، بڑا حصار قائم کیجئے گا جو میں نے درود تنجینہ کا بتایا تھا آپ کو، ٹھیک ہے، وہ کر لیجئے گا، صرف آپ لوگوں کے دل کے تسلی کے لیے یہ بتا رہی ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ تینوں موکل جب حاضر ہوں گے، آگے میں آپ کو ان کی تفصیل بتاؤں گی کہ آپ نے ان سے کہنا کیا ہے اور آپ کی شرائط کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وہ حاضر ہوں گے آپ ان کو ادب سے سلام کریں گے، آپ جب ان کے چہرے کے اوپر دیکھیں گے نا آپ یقین کریں کہ ان کا چہرہ اتنا نورانی ہوگا، اتنا نور کا حالہ ہوگا کہ آپ کی نظر اتنے وہ وائٹ ہوں گے کہ آپ کی نظر بھی نہیں اس کے پر جم سکیں گی، تو ایسے جیسے چاند ہوتا ہے ایسے اتنے